کرتا ہوں رب سچے کے نام سے جو بہت مہربان اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ویور، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں ہوں افضل خان دبئی یو اے سے۔ جی ناظرین، آج میں آپ کو مولانا جلال الدین رومی، بہت بڑے بزرگ ہیں، قیامت تک رہنے والے بزرگ ہیں، بہت بڑے صوفی بزرگ تھے، ان کی جو مثنوی ہے اس کو مثنوی مولانا روم کہتے ہیں۔ آج یورپ اور امریکہ میں پڑھنے والی سب سے زیادہ کتاب اگر کوئی ہے، آپ گوگل سے سرچ کر سکتے ہو، سب سے زیادہ یورپ امریکہ میں پڑھنے والی کتاب ترجمے کے ساتھ، کیونکہ وہ فارسی میں لکھی ہوئی ہے، پرشین میں لکھی ہوئی ہے، اور وہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھنے والی کتاب، ایون چائنا میں، ہانگ کانگ میں، جاپان میں آج سب سے زیادہ پڑھی وہی کتاب پڑھی جا رہی ہے، مثنوی مولانا روم۔ اس میں ناظرین ایک قصہ لکھا گیا ہے، اس قصے کو میں آج ڈسکس کروں گا، اپنی کوشش کروں گا کہ اچھے انداز میں، بہتر انداز میں میں آپ کو اس کو سنا سکوں، اور وہ قصہ اس کتاب کا حصہ ہے اور بڑا زبردست قصہ ہے۔ اینڈ پہ آ کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس قصے کا مقصد کیا ہے۔ تو مولانا جلال الدین رومی صاحب نے اس اپنی کتاب مثنوی روم میں جو قصہ بیان کیا ہے، اس کا شروعات یوں ہوتی ہے: ایک عام انسان، اس دور کا بہت زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا، کوئی ڈاکٹر انجینئر نہیں تھا، ایک نارمل غریب آدمی تھا، اس سے بہت بڑے سائز کا ایک اس کو ہیرا مل جاتا ہے، ڈائمنڈ مل جاتا ہے۔ ڈائمنڈ ملنے کے بعد وہ پہلے تو اپنے اڑوسی پڑوسی کہہ لیں، محلے دار کو دکھاتا ہے، تو کسی کو اس کی سمجھ نہیں آتی کہ یہ کتنے کا ہوگا۔ اصل میں وہ اس کو بیچنا چاہتا ہے کہ اس کی کیا ویلیو ہوگی۔ تو وہ پرانا زمانہ تھا، اچھا دور تھا، شریف لوگ تھے، دھوکے باز نہیں تھے۔ اگر کوئی آج کا زمانہ ہوتا تو اس غریب آدمی سے ویسے اس کو 2 تھپڑ لگا کے چھین لیتے، لیکن اچھے لوگوں کا دور تھا، سادہ لوگ تھے، ایماندار لوگ تھے، اب اس وقت اللہ سے ڈرتے تھے۔ وہ جناب اپنے گلی محلے سے نکلا، اپنے کسی جو صرافہ بازار، جسے گولڈ جویلری کی شاپ پہ گیا، وہاں دکھایا۔ اب انہوں نے اس کو پہچان تو لیا کہ یہ بہت بڑا ڈائمنڈ ہے، بہت نایاب قسم کا ڈائمنڈ ہے، ہیرا ہے، بٹ انہوں نے معذرت کر لی کہ ہم لوگ اس کی قیمت نہیں دے سکتے، آپ کسی اور کے پاس، کسی بڑے جولر کے پاس جاؤ یا کسی بڑے شہر میں جاؤ۔ وہ چھوٹا ان کا قصبہ ٹائپ تھا، وہ اس کی بات سن کے اگلے دن وہ اپنے جو قریبی شہر تھا، گاؤں سے وہ شہر آ گیا۔ تو شہر آ کے اس نے جو مارکیٹ تھی، بڑی مارکیٹ تھی، وہاں چلا گیا، وہاں اس نے وہی اپنا جو ڈائمنڈ تھا، ہیرا تھا، جس کو ابھی تک جس نے دیکھا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ یہ نایاب ہے، اس کی قیمت ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ وہ جناب اس شہر میں گیا، 1 دکاندار، 2 دکاندار، 3 دکاندار، تو غرض یہ کہ پورا بازار اس نے پھر لیا۔ تو وہ لوگ جو بھی وہ دکاندار تھے، کاروبار کرنے والے تھے، سونار تھے، ہیرے جواہرات کا کام کرنے والے تھے، ان کو سمجھ تو آ گئی، لیکن انہوں نے کہا جی ہم اس کے پیسے نہیں دے سکتے، اتنی بڑی رقم ہمارے پاس نہیں ہے، اور ہم اس کی قیمت کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ تو وہ پورا شہر اس نے پھر لیا، لیکن کسی نے اسے چھینا نہیں، لیکن جو کام جاننے والے تھے ان کو دکھایا، اور انہوں نے کہا جی ہم اس کی قیمت نہیں دے سکتے، تم ایسا کرو، مشورہ دیا اس کو، تم ایسا کرو کہ یہ کوئی بادشاہ ہی آپ کا خرید سکتا ہے، جو اس وقت ملک کا بادشاہ ہوگا، کون تھا اس کا ذکر نہیں کیا گیا کون سا بادشاہ تھا، لیکن وہ جاتا ہے جناب اس وقت جو شہر سے دور ہوگا، دارالخلافہ کیپٹل، تو جہاں پہ
بڑے بادشاہ اور وزیر وغیرہ رہتے تھے وہاں گیا 2-4 دن بعد. وہاں جا کے جناب وہ بادشاہ کو تو ڈائریکٹ غریب آدمی نہیں مل سکتا تھا، تو وہاں وہ پہلے وزیروں کے جو مشیر ہوتے ہیں آگے ہر زمانے میں وزیروں کے مشیر یا چمچے کہہ لیں یا ان کے کوآرڈینیٹر کہہ لیں، ان سے ملا. اور میں یہاں پھر رپیٹ کروں گا بات کہ ایمانداری کا دور تھا. ادروائز کوئی بھی غریب آدمی جاتا بادشاہ کے چمچوں کے پاس، ان کے وزیروں مشیروں کے پاس، تو اسے 2 تھپڑ لگاتے اور وہ اس سے چھین لیتے. بٹ وہ اچھا دور تھا، یہاں اس کی قسمت اچھی تھی. وہ مشیروں نے اسے دیکھ کے کہا جی یہ تو بہت نایاب چیز ہے تمہارے ہاتھ میں، اس کی تو ہم قیمت نہیں دے سکتے، تو ہم کل آنا، کل ہم وزیروں کو بلاتے ہیں. تو کل ایک وزیر کو اس نے دوسرے دن گیا، وزیر کو دکھایا. وزیر کہتا جی میں اکیلا تو اس کی قیمت کا اندازہ ہی نہیں کر سکتا، تو میں آپ 1-2 دن دو، سارے وزیر اکٹھے کرتے ہیں، سارے وزیروں کی محفل، ایک کابینہ کا اجلاس جیسے ہوتا ہے، کیبنٹ کا اجلاس آج کل ہوتا ہے، تو وہ ہم اجلاس بلاتے ہیں. دین ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ اس کی قیمت ہو سکتی ہے اور اس کی قیمت کون دے سکتا ہے. وہ جناب دوسرے یا تیسرے دن اس پوری کیبنٹ کا، اس پورے وزارتی اجلاس کا فیصلہ ہوا اور اجلاس ہوا. وہ بندہ غریب آدمی، دیہاتی آدمی، اپنا وہ ہیرا جو ایک کتاب میں لکھا گیا ہے کہ ایک جیسے مالٹے کنو یا سیب کا سائز ہوتا ہے، اس ٹائپ کا وہ ڈائمنڈ تھا، ہیرا تھا، جواہر تھا. تو وہ کابینہ میں جناب لے جاتے ہیں. کابینہ میں، کیبنٹ میں جو بھی سارے وزیر فیصلہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، اس سے ملتے ہیں، تو وہ بھی وہ فیصلہ نہیں کر پاتے کہ اس کی قیمت کا اندازہ کوئی ہم لگا سکتے ہیں، اس کی قیمت کوئی ہو سکتی ہے، اس کی قیمت کون دے سکتا ہے، ان کی سمجھ میں نہیں آیا. اینڈ جناب انہوں نے فیصلہ کیا، کابینہ نے، کیبنٹ نے، وزیروں نے، کہ بادشاہ سلامت تک یہ بات پہنچائی جائے. بادشاہ سلامت اس کا جو فیصلہ کریں گے، پورے کابینہ کو، پورے وزیروں کو، پوری کیبنٹ کو وہ منظور ہوگا. تو فیصلہ ہوا کہ بادشاہ کو کس دن ملنا ہے. 3-4 دن کا ٹائم دیا گیا اس غریب آدمی کو کہ 3-4 دن بعد تم بادشاہ سلامت کا فیصلہ ہوگا اور بادشاہ سلامت فیصلہ کریں گے. وہ جناب 3-4 دن بعد بادشاہ کے دربار میں گیا، تو بادشاہ کے روبرو حاضر ہوا، اس کے سامنے گیا، اور وزیروں نے اسے بادشاہ کو پہلے بات بتائی ہوئی تھی. بادشاہ نے جناب وہ ہیرا دیکھا اور وہ بھی حیران ہو گیا، پریشان ہو گیا. اس نے بھی کہا کہ میں اکیلا اس کا فیصلہ نہیں کر سکتا ہوں. اس نے ایک دن مقرر کیا، ایک ڈے ڈیسائیڈ کیا کہ اس دن پورے جو اس ملک کے بڑے بڑے لوگ تھے، اس ملک کے بڑے بڑے دانشور تھے، فلاسفر تھے، بڑے لوگ تھے جو برین تھے، ان کا اجلاس بلایا جائے گا اور اس میں فیصلہ کروں گا. غرض یہ کہ وہ چلا گیا، اور جو 4-5 دن بعد جو دوبارہ بادشاہ کے کہنے پہ پورے جو بڑے بڑے لوگوں کا اجلاس ہوا، اس میں دوبارہ وہ دن آ گیا. وہ غریب آدمی ابھی تک سیب پھر رہا ہے، ابھی تک اس کو کوئی ڈاکو نہیں ملا، کوئی ٹھگ نہیں ملا، کوئی چور نہیں ملا، کوئی اٹھائی گرا نہیں ملا، کوئی ایجنٹ نہیں ملا. وہ اپنے وہیں کہیں ہوٹل کا زمانہ نہیں تھا، کہیں رہتا ہوگا. تو ساتھ ساتھ میں یہ بھی میرے دماغ میں یہ چیزیں آ رہی ہیں، آج کا دور ہوتا تو بندہ بھی غائب ہوتا اور وہ ہیرا بھی غائب ہوتا، اس کا نام و نشان نہیں ملتا. تو یہ اچھا دور تھا. اب وہ ایگزیکٹ دور نہیں لکھا کتاب کے اندر. تو مولانا مثنوی روم کو میں نے بھی تھوڑا پڑھا ہے، تو ٹرانسلیشن کے ساتھ، تو بڑی دلچسپ کتاب، اور سارے قصے صحیح لکھے ہوئے، اصلی لکھے ہوئے. تو جو دن ڈیسائیڈ ہوا اس دن پورے شہر کے جناب عمرا، پورے شہر کے جو دماغ، برین، پورے شہر کے بڑے بڑے لوگ، پورے وزیر، پورے حکومتی اہلکار،
پورا نظام، پورا محل میں جناب وہ ہر چیز، ہر بندہ حاضر ہوا، اور وہ بندے کو، غریب آدمی کو بلایا گیا، اور وہ ہیرا بھی سب کے پیش کیا گیا۔ اب اس وقت یہ بھی آپ ساتھ نوٹ کرتے جائیں کہ وہ ڈالر نہیں ہوتے تھے اس وقت، کوئی IMF نہیں ہوتا تھا، ورلڈ بینک نہیں ہوتا تھا، تو یہ اس وقت نوٹوں کا بھی زمانہ نہیں تھا کہ وہ اتنے ہزار لاکھ نوٹ، اشرفیوں کا بھی زمانہ، اشرفیوں کا بھی دور نہیں تھا، بہت پرانا زمانہ تھا۔ کوئی نہ کوئی ٹریڈ کرنا یا کوئی نہ کوئی قیمت وہ ہوگی اس زمانے کی۔ تو بادشاہ نے وہ اس ہیرے کو دیکھا، سب کو دکھایا، اور اجتماعی طور پہ فیصلہ کیا گیا کہ بادشاہ کو اس کا اختیار دے دیا جائے کہ بادشاہ جو فیصلہ کریں سب کو منظور ہوگا۔ بادشاہ نے کہا جی آج جو ہمارے پاس طریقہ سمجھ آیا ہے، ہیرا تمہارا ہم لے لیتے ہیں، ہم اس کو آپ سے زبردستی نہیں لیں گے۔ آج کی حکومتیں ہوتی تو وہ کہتی ہیں یہ جو گورنمنٹ کا مال ہے، یہ ملک گورنمنٹ کا ہے، وزیر اعظم کا ملک ہے، صدر کا ملک ہے، یہ ہمارا ہے، اس کو اندر کر دیتے، اریسٹ کر دیتے۔ لیکن وہ اچھے لوگ تھے، جبھی لوگ آج تک ان کو یاد کرتے ہیں۔ بادشاہ کا محل بہت خوبصورت تھا، بہت بڑا تھا۔ اس نے اس کو کہا کہ یہ ہیرا ہم رکھ لیتے ہیں، اس کی قیمت یہ ہے کہ تم فلاں دن ایک دن مقرر کر دیا، مطلب 4 دن بعد، ایک مثال دے رہا ہوں، 4 دن بعد ایک دن مکمل دن آپ کے ساتھ رہے گا، مقرر کر دیا کہ صبح 6 بجے پورے محل کے دروازے کھول دیے جائیں گے، جتنے ملازم ہیں وہ اس سے ہٹا دیے جائیں گے، اندر کوئی ملازم نہیں ہوگا، ایون بادشاہ اپنے کسی کمرے میں ہوگا، کوئی وزیر نہیں ہوگا، کوئی ملکہ نہیں ہوگی۔ آپ صبح 6 سے لے کے شام 6 بجے تک، یہ اس کو ٹائم دیا گیا۔ تو وہ آج کا دور نہیں تھا کہ رات کو ساری رات لائٹیں ہوتی تھی، تو اسے صبح 6 سے لے کے شام 6 بجے تک ٹائم دے دیا گیا کہ اس خوبصورت محل کے اندر، اس اندر خزانے بھی ہیں، اشرفیاں بھی ہوگی، سونا بھی ہوگا، جو کچھ بھی ہوگا، فرنیچر ہوگا، ہیرے ہوں گے، جواہرات ہوں گے، لباس ہوں گے، قالین ہوں گے، جو بھی ہوگا، تم صبح 6 بجے سے لے کے شام 6 بجے تک جو تم اٹھانا چاہو اٹھا لینا، پورا محل خالی کر لو، جو لے جا سکتے ہو، اور تم آنا اکیلے، ٹھیک ہے، یہ بھی ساتھ کہہ دیا کہ جو تم لے جا سکتے ہو لے جاؤ۔ وہ بہت خوش ہو گیا کہ میں تو سارا یہ محل لوٹ کے لے جاؤں گا۔ ہیرا اس نے دے دیا جناب، اور وہ 4 دن بعد کا دن آیا، وہ تاریخ اس کے لیے بننی تھی، تاریخ بننی تھی، یہ قصہ بننا تھا۔ وہ جناب صبح 6 بجے آنا تھا اس کو، تو ساری رات وہ سو نہیں سکا، ساری رات سو نہیں سکا۔ وہ غریب آدمی کو یہی خیال مارے جا رہا تھا کہ ساری بادشاہ کی دولت میری ہوگی، ساری بادشاہ کی چیزیں میری ہوں گی۔ اس پریشانی کے اندر نہ اسے نیند آئی، نہ اس کو بھوک لگی، اور وہ نہ اس نے کھانا کھایا، بس ٹہلتا رہا بیڈ پہ، یا اس کو 4 پہی ہے سارا، اس وقت یا زمین پہ سویا ہوگا، تو جہاں بھی سویا ہوگا اس کو نیند بھی نہیں آئی، اور وہ اپنی سائڈیں بدلتا رہا، جیسے جس کو مطلب بیزاری میں اس کو رات گزر گئی، اور کھایا بھی کچھ نہیں اور نیند بھی نہیں آئی۔ صبح جناب وہ 6 بجے کا انتظار، اسے 6 بجے جانا تھا۔ ایک یہ ٹینشن تھی کہ اگر میں سو گیا تو میں لیٹ ہو جاؤں گا، میں جو لوٹنا چاہ رہا ہوں، وہاں سے مال لینا چاہ رہا ہوں، وہ میرا کہیں ضائع نہ ہو جائے، اس ٹینشن میں اسے نیند نہیں آئی۔ آج کا زمانہ نہیں تھا کہ الارم لگاتا یا کسی کو کہہ دیتا، غریب آدمی تھا بیچارہ۔ اینی وے وہ 6 بجے اس کو نہ سو سکا، نہ اس نے کچھ کھایا۔ صبح جناب اٹھا، محل کی طرف چل پڑا، بہت زیادہ دور نہیں تھا، محل پہنچ گیا ٹائم پہ۔ آگے کیا دیکھتا ہے، پورے دروازے اس کے جو سینکڑوں دروازے تھے سب خالی، بہت بڑا محل تھا، کوئی چوکیدار، کوئی اس وقت کا جو چوبدار کہتے ہیں، تلوار لیے کھڑے، نیزے لیے کھڑے، کوئی نہیں تھا، سب خالی۔ جناب وہ اندر گھس گیا، کسی نے روکا نہیں اس کو۔
اچھا وہ جاتا ہے قبروں میں جاتا ہے، قبریں دیکھتا ہے، پہلے وہ چیزیں ساری دیکھ لیتا ہے کہ یہ چیزیں ہیں یہاں پہ، بڑا خوش ہوتا ہے کہ یہ سب میرا ہے اور سب میں لے جاؤں گا۔ اس کا جناب ایسا زبردست وہ اس کو ساری چیزیں ملتی ہیں۔ تو چلتے چلتے قبروں کے اندر اس کو جناب کچن نظر آتا ہے، جہاں بادشاہ اور سارے وزیر یا اس کے اہل خانہ کھانا کھاتے تھے۔ کچن میں ملازم ہیں، کھانے پینے کا سامان ہے۔ اس نے جناب ان کو جو آرڈر کرتا گیا وہ ملازم دیتے گئے، چونکہ بادشاہ کا آرڈر تھا۔ تو وہ اس نے جناب جو کھا سکتا تھا، غریب آدمی تھا بادشاہ کے محل میں، اس نے وہ اس کو پہلی دفعہ زندگی میں کھا رہا تھا، جو کھا سکتا تھا، جو پی سکتا تھا جناب اس نے خوب کھایا، خوب پیا، اور خوب کھا کے پیٹ بھرنے کے بعد وہ ساتھ ساتھ سوچے بھی جا رہا ہے کہ میں اچھا تازہ کھانے ہیں، زبردست کھانے ہیں، بہترین کھانے ہیں، یہ میں کھا کے پھر اپنا کام شروع کرتا ہوں، پھر چیزیں نکالتا ہوں۔ میں پھر سوچے جا رہا میں وہاں سے گولڈ اٹھاؤں گا، سونا اشرفیاں پڑی ہوئی ہیں وہ اٹھاؤں گا، وہاں سے جواہرات پڑے ہیں وہ اٹھاؤں گا، یہ فلاں قالین ہے، سارا دیکھ لیا تھا، چکر لگا لیا تھا پہلے۔ اچھا جب اس نے جناب کھانا کھایا، اور چونکہ وہ ساری رات کا جاگا ہوا تھا تو وہ اس کو کھانا بھی کہتے ہیں، کھانے میں بھی نشہ ہے، تو وہ جناب کھانا کھایا تو کمروں کی طرف چل پڑا کہ میں نے اب یہاں سے کیا کیا چیزیں اٹھانی ہیں۔ تو ایک طرف اس کو کمرہ نظر آیا، وہ بادشاہ کا کمرہ تھا یا کسی ملکہ کا کمرہ تھا، بہترین جناب ادھر پردے لگے ہوئے، بہترین قالین، خوبصورت دیواریں، خوبصورت اوپر فانوس اس دور کے جو بھی تھا، وہ ایک سائڈ پہ اسے زبردست قسم کا اس زمانے کا جو بیڈ ہوگا، بیڈ تو شروع میں اسی طرح کے ہوتے ہیں، آج کل ذرا فینسی ہو گئے، مطلب اس طرح نرم گدا ہوگا، گدے کی بجائے آج جو میٹرس ہے اس کی بجائے وہ روئی کا زمانہ تھا، بہترین وہ اسے بیڈ نظر آیا، اور اسے کھانا اس نے کھایا ہوا تھا اور زبردست قسم کا اس کو مزہ آ رہا تھا۔ تو اس نے کہا جی ابھی تو 1 گھنٹہ ہی ہوا سارا، تو بہت ٹائم ہے، شام تو 6 بجنے میں تو بہت ٹائم ہے، ابھی بڑا زمانہ ہے، میں تو جناب میں سب کچھ سامان یہاں سے نکالوں گا باہر اور میں لے جاؤں گا، تو اسے مجھے 2-3 گھنٹے لگنے، تو ابھی تو اسے سپوز اس وقت میں مثال دیتا ہوں 2 گھنٹے ضائع کیے، 2 گھنٹے میں دیکھا کھانا وانا کھایا تو اس کے پاس اس کے مطابق کوئی 10 گھنٹے باقی تھے۔ اس نے سوچا میں تھوڑا سو جاؤں، تو وہ جناب وہ کہتا جی میں گھنٹہ سو جاتا ہوں، جیسے بندہ پلاننگ کرتا ہے، گھنٹہ 2 گھنٹے سوتا ہوں، تو اس کے بعد میں فریش ہو کے تازہ دم ہو کے سارا سامان یہاں سے جناب میں لے جاؤں گا، جو میری ملکیت ہے، میں تو ارب پتی ہو جاؤں گا، اور میں اس دور کا میرا سارا خاندان امیر ہو جائے گا، میں یہ کروں گا وہ کروں گا، جیسے شیخ چلی کے وہ ہوتے ہیں خیالی پلاؤ جسے کہتے ہیں، پلاننگز کہتے ہیں، وہ جناب اس بستر پہ لیٹا، اور لیٹے ہی ہوتے اسے جناب ایسی نیند آئی، ایسی نیند آئی، ایسی نیند آئی کہ اور ایک تو رات کا جاگا ہوا تھا، ایک رات کا بھوکا تھا، تو بھوکا پیٹ اس نے بھرا جب اور خوب کھایا اور نیند آئی، وہ سو گیا جناب۔ اوہو، اس نے ٹائم سارا ضائع کر دیا، اور جب اس کی آنکھ کھلی اس کے سر پہ جناب نیزے والے کھڑے ہیں، تلواروں والے کھڑے ہیں، تو وہ اس کو کہتے ہیں اٹھ جا بھیا تیرا ٹائم پورا ہو گیا۔ وہ ہڑبڑا کے اٹھتا ہے، گھڑی اس کے پاس نہیں تھی، نہ کوئی سامنے گھڑی تھی، کوئی سسٹم ہوگا پرانے زمانے کا، تو وہ اس نے کہا تم کون ہو؟ اس نے کہا ہم سارے چوکیدار ہیں، ہم نیزے بردار، وہ سارے فوجی تھے بادشاہ کے۔ تو اس نے کہا تو ہٹو، میں نے تو ابھی سامان لوٹنا ہے، سارا سامان لے کے جانا ہے۔ تو وہ اس کو کہا گیا بھائی تیرا ٹائم پورا ہو گیا ہے۔ اس نے کہا تو 6 بجے کا ٹائم ہے میرا۔ اس نے کہا باہر نکلو دیکھو، باہر نکلا دیکھا تو شام تھی، شام کا دور تھا۔ اب وہ گڑ گڑائے، روئے، ان کے پیر پڑ گیا، میں لٹ گیا، میں مارا گیا، میں برباد ہو گیا۔ وہ اس نے ریکویسٹ کی مجھے بادشاہ سے ملنے دیا جائے، مجھے وزیر سے ملنا دیا جائے، میں ریکویسٹ کروں گا، میں منت کروں گا، میں ان کے پیر پکڑ لوں گا۔ وہ نیزے والوں نے جناب، تلواروں والوں نے اس کو دھکے دے کے باہر نکال دیا کہ بادشاہ سلامت نے پوری حکومت کی طرف سے تمہیں یہ بخشی تھی جاگیر کہ 6 بجے سے لے کے 6 بجے تک تم جو چاہو لے جاؤ،
جو چاہو یہاں سے لے جاؤ، پورا محل خالی کر دو، تم یہاں سے ایک ایک سامان لے کے باہر رکھتے جاتے، جو اس محل سے باہر سامان نکل جاتا تھا جانا تھا وہ تمہارا تھا۔ بادشاہ نے یہی کہا تھا کہ تم مثال اپنے گھر میں ایک چیز لے کے جاؤ گے تو واپس آؤ گے تو شام ہو جائے گی، محل سے جو سامان نکال سکتے ہو نکال کے باہر محل سے رکھتے جاؤ، پورا محل خالی کر دو، شام کو وہ تمہارا ہے، اس کو تم 10 دن میں لے جاؤ اپنے علاقے میں، اپنے گاؤں میں 20 دن میں لے جاؤ، وہ تمہارا، کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا۔ وہ نیزے والوں نے جناب چوکیداروں نے اس کو دھکے دے کے باہر نکال دیا، اور وہ باہر آ کے رونا پیٹنا برباد، وہ اس کی لائف، اس کا خواب، اس کا سب کچھ ختم ہو گیا، وہ اس کے سب کچھ جو سوچا ہوا تھا پلاننگ سب برباد ہو گئی، ختم ہو گئی۔ تو مولانا جلال الدین رومی نے اس معاملے کو تشبیہ دی ہے کہ رب نے، اللہ نے، اوپر والے نے آپ کو یہ جو زندگی دی ہے، یہ زندگی دی ہے، وہ نایاب ہیرا ہے، نایاب ڈائمنڈ ہے، جس کی کوئی قدر، اس کی قیمت نہیں ہے، کوئی اس کی قدر نہیں جان سکتا، کوئی اس کی قیمت دے نہیں سکتا۔ آپ زندگی کیا، آپ کی کوئی چیز باڈی کی ضائع ہو جائے، اربوں روپے لگا لیں، نہیں آ سکتی۔ جو اللہ کی طرف سے، رب کی طرف سے چیز ہے، اس کا الٹرنیٹ کوئی نہیں۔ اس زندگی کا الٹرنیٹ کون ہے؟ زندگی کا الٹرنیٹ پوری کائنات بھی نہیں ہے، ایک دفعہ زندگی چلی گئی۔ تو وہ ڈائمنڈ جو تشبیہ دی گئی مولانا جلال الدین رومی نے اپنی کتاب میں، وہ ڈائمنڈ آپ کی زندگی ہے، اور آپ نے جو کردار ادا کیا، آپ ہو وہ دیہاتی کہ آپ زندگی میں آئے، آپ اس ڈائمنڈ کو ضائع کر رہے ہو، آپ سمجھ رہے ہو میرے پاس بہت ٹائم ہے، میں ابھی کھاؤں، میں پیوں، میں موجیں لوٹوں، میں یہاں پہ عیاشی کروں، میں دندناتا پھروں، میں جو مرضی کروں، میرے پاس بہت ٹائم ہے۔ جاتے ہوئے جب میرا ٹائم میں سمجھوں گا میں ابھی میرے پاس ٹائم بہت ہے، پھر کچھ کر لیں گے، پھر کچھ جوڑ لیں گے، پھر کوئی آخرت کی تیاری کر لیں گے، پھر کوئی اللہ کے لیے بھی کر لیں گے۔ ابھی لوٹ مار کرو، ابھی بے ایمانی کرو، ابھی دھوکہ دہی کرو، ابھی جھوٹ بولو، ابھی فراڈ کرو، سب کرو۔ بندہ یہ سوچتا ہے کرنے والا کا بھی بہت ٹائم ہے، لیکن بندے کا ٹائم کی مثال دی گئی، بندے نے جیسی آنکھ لگائی، اس کی نیند کے اندر وہ جو ہم لوگ یہ جو سوچتے ہیں کہ یہ بہت ٹائم ہے، یہ سمجھو نیند ہے، یہ ہمارے پاس بڑا ٹائم ہے، ابھی میں 20 سال کا ہوں، ابھی 30 کا ہوں، میں 40 کا ہوں، 50 کا ہوں، 60 کا ہوں، ابھی بہت ٹائم ہے۔ اب دل میں بندہ سوچتا ہے میں تو 80 تک تو جاؤں گا یار، میرا باپ 80 تک گیا تھا، کوئی کہتا میرا دادا 90 کا گیا تھا، میں 90 تک تو جاؤں گا، ابھی کر لو جو کرنا ہے، بعد میں جاتے ہوئے کچھ نہ کچھ کر لیں گے، معافی مانگ لیں گے، کوئی سامان اٹھا لیں گے آگے کے لیے، کسی کا دل دکھایا اس سے معافی مانگ لیں گے، کسی کو دینا ہے اس کو دے دیں گے۔ تو بھائی جان، یہ سٹوری سے سبق ملتا ہے ٹائم کب ختم ہو جانا ہے، کب آپ کی آنکھ کھلنی ہے، کب آپ کی نیند پوری ہونی ہے، اللہ کی طرف سے، رب کی طرف سے، اوپر والے کی طرف سے، کب آپ کا وقت ٹائم جیسے اس کا 6 بجے پورا ہو گیا۔ انسان بھی اسی طرح، دنیا بھر کا کوئی کسی مذہب کا بولنے والا، جاننے والا ہو، ماننے والا ہو، کسی زبان بولنے والا ہو، کسی ملک کا ہو، کسی کالا ہو، گورا ہو، نیلا ہو، پیلا ہو، کوئی ہو، اس کا کب ٹائم ختم ہو جائے، کب نیزے والے اوپر آ جائیں، تلواروں والے آ جائیں، چلو بھیا تمہارا ٹائم ختم ہو گیا۔ تو بھائی جان، اس کتاب میں یہ سبق ہے کہ وہ ٹائم کو سمجھو، اس کو بچا کے رکھو، ٹائم کب ختم ہو جائے، کب گھنٹی بج جائے، کب تمہیں اٹھانے والے آ جائیں، چلو بھیا حساب دو، تو حساب لینے والے آ جائیں، تو آپ سمجھو آج یہ آپ کا آخری دن ہے، ہر مہینہ آپ کا آخری مہینہ ہے، ہر سال آپ کا آخری سال ہے، ہر گھنٹہ آپ کا آخری گھنٹہ ہے، ہر رات آپ کی آخری رات ہے، ہر دن آپ کا آخری دن ہے، ہر سانس آپ کا آخری سانس ہے، ہر لقمہ آپ کا آخری لقمہ ہے، ہر پانی کا گھونٹ آپ کا آخری گھونٹ ہے۔ دن بندہ ٹھیک رہ سکتا ہے، اور ہر وقت وہ مولانا جلال الدین رومی نے سے کہا کہ ساری چیزیں آخری سمجھیں، ہر رات آخری سمجھیں، ہر نماز آخری سمجھیں، ہر مندر کی یاترا آخری سمجھیں، ہر گردوارے کی یاترا آخری سمجھیں، ہر کرسچینٹی کو ماننے والا، اگر چرچ میں جانے والا آخری سمجھے میرا آخری ہے، تو پھر بندہ اپنی دنیا کے ساتھ آخرت بھی سنبھال سکتا ہے، سنوار سکتا ہے، بنا سکتا ہے،
وہاں جا کے مزے لوٹ سکتا ہے. وہاں کی زندگی کی لمٹ ہے ہی نہیں, اس کا اینڈ نہیں ہے, اس کا اینڈ نہیں ہے. یہاں کی زندگی کا اینڈ ہے 50 سال, 60 سال, 70 سال, 100 سال, 200 سال. آؤٹ آف کویسچن ہے 200 سال. لیٹ سپوز ایک بات کر رہے ہیں, لیکن اس زندگی کا اینڈ نہیں ہے. تو جس زندگی کا اینڈ نہیں ہے, ایک آپ کا شہر اپنا, آپ کی بادشاہت ہے وہاں پہ, آپ 4 دن کے لیے کسی دوسرے شہر جاتے ہو, آپ وہاں پہ 4 دن کا ہی کام کرو گے, یار میں نے جانا تو واپس ہے, میرا تو وہاں محل ہے, میری وہاں جائیداد ہے, میری وہاں پراپرٹی ہے, میری وہاں وزارت ہے, میری وہاں بیوی ہے, میرے بچے, میں 4 دن کے لیے اس اپنی ساری لائف کو کیوں خراب کروں. تو دس از دا لیسن, دس از دا گریٹ لیسن. یہ مولانا جلال الدین رومی کا لیسن ہے. ولی اللہ تھے, الحمدللہ. میں بندہ ناچیز ان کے مزار پہ گیا ہوں. 2019 میں گئے تھے. اس مزار پہ اندر جا کے آپ کو رونا آپ کو رکتا ہی نہیں ہے, آپ کے آنسو رکتے ہی نہیں ہیں. آپ بھلے خوش ہو, آپ کروڑ پتی ہو, ارب پتی ہو, اندر جس کی آنکھ میں نے دیکھی وہ آنکھ میں آنسو تھے. وہاں پہ چائنیز بھی تھے, ہانگ کانگ بھی تھے. فلائٹ ہماری واپس آ رہی تھی تو فلائٹ میں نے دیکھا موسٹلی 80% ہانگ کانگ کے لوگ, چائنیز لوگ, جاپانی لوگ. وہ کیا کرنے جاتے ہیں؟ وہ پڑھے لکھے لوگ تھے, انہوں نے اسپرچولیزم پڑھا, مولانا رومی کو پڑھا. آپ جس کو پڑھتے ہو پھر ملنے کو بھی دل چاہتا ہے. تو یہ جناب آج کی سٹوری تھی. اس میں کوئی کسی کے مذہب کی تفریق نہیں ہے, کسی بندے کی ذات کی بات نہیں ہے, کسی بندے کی زبان کی بات نہیں ہے. یہ سب انسانوں کے لیے پیغام ہے مولانا جلال الدین رومی کا. مجھے اجازت دیں, میں بندہ ناچیز تھوڑی سی کوشش کی ہے. اگر میں نے صحیح کوشش کی ہے, اس کو لائک کریں, شیئر کریں دوستوں کے ساتھ. میں اپنا چینل سبسکرائب کریں. اور اینڈ میں آپ کو ضرور ریکویسٹ کروں گا, میں 10,000 تک پہنچنے والا ہوں. 10,000 تک آپ نے پہنچانا ہے. یہ آپ کا چینل ہے, آپ کی پراپرٹی ہے. اور افضل خان آپ کو السلام علیکم کہتا ہے, ست سری اکال کہتا ہے, نمسکار کہتا ہے, آداب کہتا ہے, کیم چھو کہتا ہے. السلام علیکم.